رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج سحور سیشن کے ڈے 23 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کے سحور سیشن میں ہم نے 22ویں سپارے کے اختتام تک پڑھا تھا، جو کہ سورہ یاسین۔ تو سورہ یاسین سے ہی اب ہم آغاز کریں گے کہ آگے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 23ویں سپارے کا خلاصہ دیکھیں گے، جس میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ آتا ہے اور سورہ الصافات آتی ہے اور سورۃ صاد آتی ہے اور سورۃ زمر کی کچھ آیات آتی ہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں تو عربوں کے نزدیک نر اور مادہ کی صورت میں صرف کھجوروں کے جوڑے ہوا کرتے تھے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہر قسم کے پھلوں کے پودوں کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، بلکہ آیت نمبر 37 یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ آج کی سائنس نے اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، یہاں تک کہ مادہ کے اور ایٹمز کے بھی اور سب ایٹامک ذرات کے بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ غرض کے جوڑوں کا مضمون ایک لامتناہی مضمون ہے، اور توحید کے مضمون کو سمجھنے کے لیے اس مضمون کا سمجھنا ضروری ہے۔ صرف کائنات کا خالق ہی ہے جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں، ورنہ سب مخلوق جوڑے کی محتاج ہے۔ اس کے بعد ایک آیت میں احیاء نو کا مضمون اثر نو بیان فرماتے ہوئے ان مردوں کو جو نشاط آخرت کے وقت اٹھائے جائیں گے، اس تعجب کا اظہار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ وہ کون ہے جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا، اللہ کے تمام مرسل سچ ہی کہا کرتے تھے۔ آیت نمبر 81 میں سبز درخت سے آگ نکالنے کا جو مفہوم بیان فرمایا گیا ہے، اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سبز درخت جب خشک ہو جاتا ہے تو پھر اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مضمون اپنی جگہ درست ہے، لیکن واقعتاً سبز درختوں سے بھی جب کہ وہ سرسبز ہوں آگ پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ علم نباتات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ چیڑ کے درختوں کے پتے جب تیز ہواؤں میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو اس مسلسل عمل کے نتیجے میں ان میں آگ لگ جاتی ہے، اور بہت بڑے جنگل اس آگ کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس سورت کی آخری آیت بھی نشاط آخرت کے ذکر پر ختم ہوتی ہے، جس میں یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور اسی کی طرف اے بنی نوح انسان تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب سورہ الصافات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الصافات مکی صورت ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 183 آیات ہیں۔ بیشتر اس کے کہ سورۃ الصافات کی ابتدائی آیات کی تشریح کی جائے۔ یہ ذکر ضروری ہے کہ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مذکورہ پیشگوئیاں جب پوری ہوں گی تو لازماً یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جس احیاء نو کی بڑی توجہ سے اعلان فرمایا گیا ہے وہ بھی لازماً ہو کر رہے گا، جیسا کہ آیت کریمہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ان سے پوچھ کہ کیا تم اپنی تخلیق میں زیادہ قوی ہو یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلقت عطا فرمائی۔ اس سوال کے بعد جو کافروں کو مبہوت کرنے والا ہے، یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ بحیثیت خالق اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری تخلیق کی طاقتوں سے بہت اونچا مقام رکھتا ہے، اور اس بات پر قادر ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اثر نو زندہ کر دے، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی ہے کہ جب تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے۔
یعنی وہ لوگ جو اپنی تخلیق کے بلند بانگ دعوی کیا کرتے تھے، ان پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کی تخلیق کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اور اشد خلقاً صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اب ہم ابتدائی آیات کی طرف پھر متوجہ ہوتے ہیں۔ والصافات صفاً میں در حقیقت ان جنگی طیاروں کی خبر دی گئی ہے جنہیں انسان بنائے گا، اور وہ صف بصف دشمنوں پر حملہ آور ہوں گے اور بار بار ان کو متنبع کریں گے، اور ایسے ہی بکثرت ان پر گرائے جائیں گے جن میں ان کے لیے پیغام ہوگا کہ اپنی گردنیں ہمارے سامنے جھکا دو ورنہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اپنی ظاہری طاقت کے نتیجے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کریں۔ اللہ ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ مشرقوں کا رب ہے۔ یہ آیت بھی ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے، ورنہ اس زمانے میں تو کئی مشارق کا کوئی تصور موجود نہیں تھا جو اس زمانے میں پیدا ہوا ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جب انسان مختلف نئی ایجادات کے ذریعے جو بہت اونچی اڑان کی قدرت رکھتی ہوں گی، جیسے راکٹ وغیرہ، کوشش کرے گا کہ ملائے اعلیٰ کے بھید معلوم کرے، جیسا کہ فی زمانہ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر ہر طرف سے ان پر پتھراؤ ہوگا، یعنی اجرام سماوی سے برسنے والے نہایت ہی خطرناک پتھروں کا نشانہ بنائے جائیں گے، اور سوائے اس کے کہ قریب کے آسمان کے کچھ راز حاصل کر لیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ وہ تمام امور ہیں جن پر زمانہ اور زمانہ کی نئی ایجادات گواہ ہیں کہ بینہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں چونکہ جنگوں کا ذکر ہے جو مادی فتوحات کی خاطر قوموں کے درمیان لڑی جائیں گی، اس لیے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اس قتال کا بھی ذکر فرمایا گیا جو خالصتاً اللہ کے لیے تھا، اور جس میں دوسروں کا خون بہانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی گئی تھی، بلکہ قربانیوں کی طرح صحابہ کی جماعت کو ذبح کیا جانا تھا، اور اس امر کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے تھا جو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی آمادگی کی صورت میں کی۔ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ کوئی مینڈا جھاڑی میں پھنس گیا تھا اور حضرت اسماعیل کو اس عظیم ذبح کے بدلے چھوڑ دیا گیا۔ نہایت ہی بودا خیال ہے جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقابلے پر ایک مینڈا کیسے عظیم تر ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل کو اس لیے زندہ رکھا گیا تاکہ دنیا اس ذبح عظیم کا نظارہ دیکھ لے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ سورۃ الصافات کی نسبت سے جہاں اس سے پہلے بہت سے صف بند حملہ آوروں کا ذکر گزرا ہے، اس سورت کے آخر پر قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ اصل صف بند فوجیں تو ہماری ہیں۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صف بندی فوجوں کا ذکر بھی فرما دیا گیا، اور ان فرشتوں کا بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے صف بصف آسمان سے نازل کیے گئے، جس کا آخری نتیجہ یہی تھا کہ بظاہر تو یہ کمزور صف بند قتال کرنے والے جن کا دشمن ان سے بہت زیادہ طاقت رکھتا تھا مغلوب ہو جاتے، مگر اللہ کی تقدیر غالب آئی اور اللہ والے ہی غالب آئے۔ اس کے بعد سورۃ صاد شروع ہوتی ہے، اور یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 89 آیات ہیں۔ اس سورت کریمہ کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف صاد سے فرمایا گیا ہے۔ اس سورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے کشف کا نظارہ بیان کیا گیا ہے، جس سے انسانی فطرت کی حرص ظاہر ہوتی ہے کہ اگر اس سے 99% بھی غلبہ عطا ہو جائے تو پھر وہ 100% غلبہ چاہتا ہے، اور کمزوروں اور غریبوں کے لیے 1% بھی نہیں چھوڑتا۔ گزشتہ سورت میں جو بڑی بڑی طاقتوں کی جنگوں کا ذکر ملتا ہے، ان کا بھی صرف یہی مقصد ہے کہ تمام غریب ملکوں سے بادشاہت کے تمام حقوق چھین لیں، بلا شرکت غیر سب دنیا پر حکومت کریں۔ دیگر یہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد نوح انسان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ نصیحت فرمائی گئی ہے کہ آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ حق کے ساتھ کرنا چاہیے، ظلم اور تعدی سے نہیں۔ اسی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو
گھوڑوں سے بہت محبت تھی۔ اس واقعے کی غلط تفسیر کرتے ہوئے بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام گھوڑوں کو تھپکیاں دے رہے تھے اور ان کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ نماز کا وقت نکل گیا۔ اس پر حضرت سلیمان نے اپنی اس غفلت کا غصہ ان بیچارے گھوڑوں پر اتارا اور ان کے قتل عام کا حکم دیا، لیکن اس انتہائی مزے کا خیز تفسیر کو وہ آیت کلیتاً جھٹلا رہی ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو میری طرف واپس لے آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد کے لیے جو سواریاں عطا ہوتی ہیں وہ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور بار بار ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے لیے ایسے گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے جو بغرض جہاد تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک عظیم الشان صاحب صبر نبی کے طور پر بطور مثال پیش فرمایا گیا ہے، اور وہ حقائق پیش فرمائے گئے ہیں جو بائبل میں کئی قسم کی عجیب و غریب کہانیوں کی صورت میں ملتے ہیں۔ سورۃ صاد کے بعد سورۃ زمر آتی ہے اور یہ سورت مکی ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 74 آیات ہیں۔ اس سے پہلی سورت کے آخر میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ایسے بندوں کا ذکر ہے جنہوں نے شیطان کی عبادت کا انکار کیا اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سرپسجود رہے، اور اس سورت کے آغاز ہی میں یہ اعلان ہے کہ اے رسول، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کی عبادت کر، یقیناً اللہ تعالیٰ خالص دین کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک دلیل کا رد فرمایا گیا ہے۔ وہ بت پرستی کی عموماً یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مصنوعی خدا ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وسیلہ تو وہی بنے گا جس کا دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خالص ہے اور اس میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ اس کے بعد اس حقیقت کا اعادہ فرمایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز نفس واحدہ سے ہوتا تھا، پھر جب انسان ماں کے رحم میں بطور جنین اپنی ترقی کی منازل طے کرنے لگا تو وہ 3 اندھیروں میں چھپا ہوا تھا۔ پہلا اندھیرا ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے جس نے رحم کو ڈھانکا ہوا ہے، دوسرا اندھیرا خود رحم کا اندھیرا ہے جس میں جنین پرورش پاتا ہے، اور تیسرا اس پلیسنٹا کا اندھیرا ہے جو رحم مادر کے اندر جنین کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا اذن دیا کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں عبادت کو اس کے لیے خالص کر دوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تو کہہ دے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے میں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرتا رہوں گا، تم اپنی جگہ اس کے سوا جس کی چاہے عبادت کرتے پھرو، اور ان کو بتا دے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ بہت گھاٹے والا سودا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس کجی کے ذریعے گمراہ کرنے کا موجب بنیں گے۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے کشادہ فرما دیا ہو، یا دوسرے لفظوں میں جسے شرح صدر عطا فرما دیا گیا ہو، اس کا جواب ظاہراً مذکور نہیں مگر اس سوال میں ہی مضمر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے شخص سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس بہت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 24 میں یہ اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تجھ سے ایک بہت ہی دلکش بات بیان فرماتا ہے، جو یہ ہے کہ اللہ نے تجھ پر ایک بار بار پڑھی جانے والی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں بعض ایسی آیات بھی ہیں جو متشابہات ہیں اور وہ جوڑا جوڑا ہیں، مگر ان کی تشریح میں بینہ اس سے ملتی جلتی اور بھی آیات موجود ہیں جو حق کی جستجو کرنے والوں کو متشابہ آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں گی۔ یہ وہی مضمون ہے جو یفسر بعضہ بعضاً میں بیان ہوا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا راسخون فی العلم ہیں، ان کے سامنے تو کوئی آیت بھی متشابہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس سپارے کے آخری والی آیات میں فرماتا ہے کہ قرآن ایک عظیم اور فصیح و بلیغ کتاب ہے جس میں کوئی کجی نہیں،
اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور اللہ ایک ایسے شخص کی مثال بھی بیان کرتا ہے جس کے کئی مالک ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، اور ایک ایسے شخص کی بھی جو کلیتاً ایک ہی شخص کا ہو، کیا وہ دونوں اپنی حالت کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام کامل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً تو بھی مرنے والا ہے اور یقیناً وہ بھی مرنے والے ہیں، اور پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے رب کے حضور ایک دوسرے سے بحث کرو گے۔ اس آیت پر اس سپارے کا اختتام ہوتا ہے، اور آج کے سحور سیشن کا بھی انشاءاللہ کل کے سحور سیشن میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔